السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ پاکستان کی 1% اشرفیہ گزشتہ 40 سال کے عرصے میں صرف 22 خاندانوں سے 22 لاکھ تک کیسے پہنچی؟ دولت کی یہ پوندکاری کیسے ہوئی اور یہ فصل اتنی ثمر بار کس طرح ہو گئی؟ روزیٹا آرمٹیج کا ایک تحقیقی مطالعہ پاکستان میں ارتکاز دولت اور اقتصادی طبقات کی مختلف طریقہ کار سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اس کے مطابق یہ ایک خوفناک کٹ جوڑ ہے جو اعلیٰ سطح کی بیوروکریٹس، فوجی جرنیلوں، سیاسی رہنماؤں اور کاروباری اشرفیہ کے درمیان وقت کے ساتھ ساتھ مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یوں تو ہر گروہ اپنے طبقات کے مرکز کا ہے، لیکن مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے تمام گروہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ طاقت کے مرکز فوج، سول بیوروکریسی، بزنس، سیاست میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام لوگ اپنے گروہوں میں انفرادی طور پر ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے معاملات میں اکثر اوقات کبھی مداخلت نہیں کرتے۔ انفرادی سطح پر یہ اپنی تعلقات کے حوالے سے کسی جاننے والے یا رشتہ دار کی مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن دوسرے گروہ کی حدود کا احترام کرتے ہیں۔ یہ دوسرے کی مضبوط قلعے میں کبھی نقب زنی نہیں کرتے۔ ان کا آپس کا کٹ جوڑ ایسا ہے کہ ایک گروہ کو باقی تمام گروہ مل کر تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یہ سب مل کر اشرفیہ بنتی ہیں جو پاکستان کی سمت کا تعین کرتی ہے، ایسے قوانین بناتی ہیں جن سے ان کے ممبران خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مزید مستحکم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چار گروہ اس قدر خوش بخت ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی آفت، مصیبت، جنگ یا بیماری آ جائے، ان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ ان کا بال بھی بیکار نہیں ہوتا۔ یہ 1971 کی بہت بڑے سانے سے بھی صاف بچ نکلے۔ سرمایہ کاروں کا سرمایہ محفوظ رہا اور بیوروکریٹس کی نوکریاں چلتی رہی، فوجیوں کی پروموشنز ہوتی رہی اور سیاستدان بھی ویسے کے ویسے دودھ کے دولے نظر آتے رہے۔ گھر کا کاروبار تو غریب بنگالیوں اور بہاریوں کا اجڑا جن سے عام لوگ گئے، نسلیں ان کی برباد ہوئی۔ اس سانے میں اشرفیہ کے تحفظ کی مثال صرف ایک اصفہانی خاندان سے واضح کی جا سکتی ہے۔ مرزا ایوب طالب اصفہانی کو 1799 میں انگریزوں نے لندن بلا کر ریچمنڈ کے علاقے میں جائیداد عطا فرمائی اور پھر جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے سراج الدولہ کی جرنیل میر جعفر کی غداری سے بنگال فتح کیا تو پھر اپنے لاڈلوں کو یہاں لا کر آباد کیا جانے لگا۔ یوں اصفہانی خاندان لندن سے آ کر یہاں آباد ہو گیا اور چائے کا کاروبار کرنے لگا، جس کی وسعت پورے برصغیر اور پوری دنیا بھر میں پھیل گئی۔ متحدہ پاکستان تک اصفہانی چائے مغربی پاکستان میں بھی مقبول عام برانڈ تھا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ خاندان کلکتہ سے چٹاگانگ منتقل ہو گیا، جس کی پہاڑیوں پر چائے کی وسیع باغات ہیں۔ مشرقی پاکستان میں بنگالیوں، بہاریوں اور دیگر قومیتوں پر 1971 میں کیا گیا مظالم تو ٹوٹے، لیکن اصفہانی خاندان کاروباری سلطنت کو اس خانے کے دوران بھی تحفظ فراہم کیا گیا۔ اور روزیٹا کے مطابق یہ تمام طبقات قوانین تو بناتے ہیں، مگر ان میں سے ایسے راستے نکالتے گئے تاکہ انہیں اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین پر عمل نہ کرنا پڑے۔ قوانین سے بالاتر ہونے کی وجہ ہے کہ یہ لوگ دن بدن امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے اور خود حد تک طاقتور بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ 22 لاکھ افراد کا جمع غفیر بھی ڈھلنے کے عمل کے اہم ترین راستے طریقہ کار گٹھ جوڑ کا تذکرہ اس کتاب میں دو اہم اصطلاحات سے کیا گیا ہے۔ پہلا معاشرتی میل جول اور شادیاں، دوسرا استثراء کا کلچر۔ شادیاں اور معاشرتی میل جول جو زینہ ہے جس کے ذریعے تمام گروہ بلندی کی منازل طے کرتے ہیں۔ روزیٹا لکھتی ہیں کہ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ دو نوجوان فوجی افسران صنعت کاروں کی بیٹیوں سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں اور اعلیٰ بیوروکریٹس کی بیٹیاں بھی ایسی سرمایہ دار اور صنعت کار افراد کو پسند کرتی ہیں۔ اس سیاستدانوں سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہے اور اس کا کتاب کا ایک فقرہ غضب کا ہے جسے ہو انگریزی میں تحریر کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہاں پہ اردو میں ترجمہ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ شادیوں کی حکمت عملی ایک ایسا طاقتور طریقہ کار ہے جسے پاکستان کی اشرفیہ مسلسل استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے مالی اثاثوں اور معاشرتی رتبے کو تحفظ فراہم کر سکے اور اس کے ذریعے اپنے اشرفیہ کے نیٹ ورک کی شاندار نشوونما کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے طبقے حیثیت خاندانوں کے بارے میں بھی اپنے معلومات میں اضافہ کرتے رہے۔ اس سارے کھیل میں پاکستان میں دو مختلف اقسام کی اشرفیہ پائی جاتی ہیں جن کا آپس میں میل کچھ عرصہ پہلے ہی تک مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ فرق تقریباً مٹ چکا ہے۔ پہلی قسم کی ہمیں پاکستان سے قبل کی اشرفیہ کی ہیں جو مغلوں اور پھر انگریزوں کی وفاداریوں کے حوض مرحات حاصل کر کے مقام اور مرتبہ پر صدیوں سے پہلے ہی فائز ہو چکے تھے۔ اس اشرفیہ کے لیے یہ کڑوی گولی نکلنا مشکل تھی کہ وہ بعد میں امیر بننے والوں کو اپنے برابر سمجھے۔ روزیٹا نے اپنی کتاب میں ہمارے ملک زبان زاد عام اصطلاح نو دولتیہ کا استعمال اور اس فرانسیسی نمیر بدل کی اصطلاح سے کیا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ 1970 کے بعد امارات کی بلندیوں کو اچانک چننے والے خاندان اس قدر اشرفیہ کی نظروں میں شروع میں کٹتا تصور ہوتے تھے۔ قدیم اشرفیہ اپنے لیے مخصوص ٹھکانوں کے دروازے ان کے لیے بند رکھتی تھی، جیسے یہ لوگ جم خانے جیسے بڑے کلبوں کی ممبرشپ نہیں لے سکتے تھے۔ ان کی اولادوں کے لیے ایجوکیشن جیسے اسکولوں میں داخلہ مشکل سے ہوتا تھا۔ قدیم اشرفیہ یہ رویہ اس لیے اختیار کرتی تھی کیونکہ ان خاندان رئیس لوگوں کی آمد وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ان نو دولتیوں کو کسی صورت مقابلہ نہیں کر پاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے معاشرتی میل جول کی جگہوں سے انہیں دور رکھتے تھے اور آج بھی عموماً ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن اب کسی ایک خاندان کی دولت اور دوسرے خاندان کی مرتبے کو شادی کے اعلیٰ
पिस्टल या मैनेज प्रियू का इकट्ठा कर दिया जाता है ताकि एक जर्नल की ताकत और क़ुव्वत, एक ब्यूरोक्रेट की हैसियत और मर्तबा और एक आम से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले किसी नो दौलतिये या प्रॉपर्टी टाइकून, सनतकार या बिजनेसमैन की दौलत का ये एक अहसन मलाब बन जाता है। ये वजह है कि जैसे ही एक फेडरल सेक्रेटरी एक जर्नल का बेटा बेटी किसी ऐसे ही नो दौलतिये के यहाँ ब्याह जाता है, फिर वो एक ही ज़कन में दौलत में नहाने लगता है और नौ दौलतिया ख़ानदान इस मरतबे मकाम समाजी हैसियत का लुत्फ़ उठाने लगते हैं जिसके बारे में अपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इस गैर मुक़द्दस मलाब के नतीजे में पाकिस्तान के माशरे में एक माशरती अतसना पैदा हो चुके हैं जो इस अशरफिया को हर जुर्म की सज़ा से मुबर्रा कर देता है। इस मुल्क के ये 22 लाख लोग ही तो हैं जो अब तक ख़ानदान बन चुके हैं जिनका शजर नसब भी एक ही है। ये आपस में लड़ते ज़रूर है मगर आवाम के मुकाबले ये सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठे हुए वो सांप हैं जिनके हाथों में लुटी हुई दौलत के ख़जानों की चाबियाँ हैं। इनके नतनों से क़ुव्वत व ग़लबे की पिंकारी निकल रही हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल अपना खान क्रिएटिविटी को सब्सक्राइब करें। एट द लास्ट, अल्लाह हाफ़िज़।